إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العزت کے لیے جو ہم سب کا خالق، مالک اور رازق ہے۔ کثرت سے درود و سلام ہو امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ۔ اسلام سچائی پہ مبنی ایک عظیم الشان دین ہے، اور یہ دین لانے والے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ سچ کہنے والے تھے، سچ بولنے والے تھے، اور اس کی گواہی اپنوں کے ساتھ ساتھ غیروں نے بھی دی۔ جب نبی علیہ السلام نے نبی مقرر ہو جانے کے بعد لوگوں کو اس دین کے اپنانے کی طرف بلایا، توحید کی طرف دعوت دی، تو آپ نے لوگوں سے یہ سوال کیا تھا کہ میرے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ کیا میں سچ کہنے والا ہوں یا جھوٹ بولنے والا ہوں؟ تو لوگوں نے گواہی دی تھی کہ ما جربنا علیک الا صدقا، کہ ہم نے آپ کو کبھی جھوٹ کہتے ہوئے نہیں سنا، ہم نے جب بھی سنا ہے آپ سچ کہتے ہیں۔ بلکہ جب نبی علیہ السلام اور مشرکین مکہ کے مابین حدیبیہ میں صلح ہوئی اور یہ تاریخی معاہدہ طے پا گیا کہ مسلمان اور مشرکین مکہ آپس میں لڑائی نہیں لڑیں گے، تو اس زمانے میں ابو سفیان جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ اہل مکہ کے ساتھ کاروبار کے لیے شام گئے ہوئے تھے، اور انہی دنوں نبی علیہ السلام نے دنیا کے مختلف بادشاہوں کو خطوط لکھے، لیٹر لکھے، جن میں ان کو اسلام کی طرف بلایا، توحید کی دعوت دی، شرک سے باز رہنے کی تلقین کی۔ تو روم کا بادشاہ اس نے اپنے گورنروں سے کہا کہ یہ آدمی جس نے مجھے لیٹر لکھا ہے، اس کی قوم کے چند لوگوں کو لے کر آؤ تاکہ میں ان سے تحقیق کروں کہ یہ آدمی کیسا ہے، اس کی کیا حیثیت ہے، اس کا اخلاق کیسا ہے، اس کا کردار کیسا ہے۔ ابو سفیان اور ان کے ساتھی شام میں موجود تھے، ان کو شاہ روم کے دربار میں پیش کیا گیا، اور وہاں پہ شاہ روم نے ان کو اس انداز سے بٹھایا کہ ابو سفیان اور ان لوگوں کی آپس میں نگاہیں نہ مل سکیں،
تاکہ ابو سفیان اس سے جو بھی سوال کیا جائے اس کا درست جواب دے۔ بہت سے سوالات کیے گئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کردار کے بارے میں، آپ کے اخلاق کے بارے میں، آپ کی کامیابیوں کے بارے میں، اور آپ کی اس زندگی کے بارے میں جو نبوت کے دعوے سے پہلے تھی۔ تو ایک سوال اس نے یہ کیا تھا کہ کیا کبھی اس آدمی نے تمہارے بیچ میں رہتے ہوئے، تمہارے مابین رہتے ہوئے جھوٹ کہا ہو؟ تو ابو سفیان نے کہا بالکل، ایسا کبھی نہیں ہوا کہ اس شخص نے کبھی جھوٹ بولا ہو۔ ہم میں سے کسی نے اس آدمی پہ ایسی کوئی تہمت کبھی نہیں لگائی، ایسا الزام کبھی نہیں لگا کہ اس آدمی نے جھوٹ بولا ہو۔ تو روم کا بادشاہ بعد میں کہنے لگا تم کہتے ہو کہ اس نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک آدمی لوگوں پہ جھوٹ نہ کہے، لوگوں کے بیچ میں رہتے ہوئے سچائی سے کام لے، لوگوں کے درمیان رہتے ہوئے جھوٹ سے گریز کرے، اور اللہ کے اوپر جھوٹ باندھ لے اور کہے کہ اللہ نے مجھے نبی مقرر کیا ہے؟ چونکہ اس نے تمہارے درمیان رہتے ہوئے اپنی 40 سالہ زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں کہا، جھوٹ نہیں بولا، اس لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ یہ آدمی اللہ پہ جھوٹ بول لے، جھوٹ باندھے۔ میرے بھائیو، ہمارا دین سچائی پہ قائم ہے۔ مسلمانوں کو تب تک عزت ملتی رہی جب تک سچائی سے کام لیتے رہے، سچ بولتے رہے، جھوٹ سے گریز کرتے رہے۔ مسلمان کا جھوٹ سے کوئی تعلق نہیں ہو سکتا، اس لیے دین اسلام بار بار سچ کہنے کی ترغیب دیتا ہے، جھوٹ سے منع کرتا ہے۔ فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس حدیث میں جسے امام بخاری رحمہ اللہ جناب عبداللہ بن مسعود کی روایت سے بیان کرتے ہیں کہ فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے علیکم بالصدق، لوگو سچائی کو اپنا لو، ہمیشہ سچ کہا کرو، جھوٹ کے قریب بھی نہ جاؤ۔ آپ فرماتے ہیں اس لیے کہ ان الصدق یہدی الی البر، جب انسان سچ کہنے لگتا ہے، جھوٹ سے بچتا ہے، تو سچائی اسے نیکی کی طرف لے جاتی ہے، دین کی طرف لے جاتی ہے، تقوی کی طرف لے کر جاتی ہے۔ اور فرمایا انسان جب نیکی کی طرف بڑھتا ہے تو نیکی اسے جنت میں لے جاتی ہے، اور انسان مسلسل سچ کہتا رہتا ہے، سچائی کی تلاش میں رہتا ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں لکھ دیتے ہیں کہ یہ صدیق ہے۔ صدیق جیسا مرتبہ، صدیق جیسا مقام کیسے ملتا ہے؟ سچ کہنے سے، جھوٹ سے اجتناب کرنے سے۔ اسی حدیث میں آپ کہتے ہیں وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبِ، لوگو جھوٹ بولنے سے بعد آ جاؤ، جھوٹ کے قریب بھی نہ جاؤ، کیونکہ جھوٹ آپ کو گناہوں کی طرف لے کر جائے گا۔ جب آپ جھوٹ بولیں گے تو آپ کو مزید گناہ کرنے پڑیں گے، اور اسی طرح گناہ کرتے کرتے فسق و فجور میں مبتلا ہوتے ہوتے آپ اتنے آگے بڑھ جائیں گے کہ یہ جھوٹ آپ کو جہنم میں لے جانے کا سبب بن جائے گا، اور اللہ کے پاس لکھ دیا جائے گا کہ یہ آدمی کذاب ہے، بہت جھوٹا ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں سچائی کو اپنانے والے، ہمیشہ سچ بولنے والے ایسے ہی ہیں جیسے آٹے میں نمک ہوتا ہے۔ عام طور پہ لوگ جھوٹ سے کام لیتے ہیں اور جھوٹ کو جرم نہیں سمجھتے، جھوٹ کو گناہ نہیں سمجھتے، اور یہ سمجھتے ہیں کہ میں بڑا چلاک ہوں، میں بڑا ہوشیار ہوں، میں پھنستا نہیں ہوں، جہاں پھنس جاؤں 2 باتیں کر کے نکل جاتا ہوں۔ یہ کوئی چلاکی نہیں ہے، یہ آپ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، یہ آپ اپنے آپ کو خطرے میں ڈال رہے ہیں، یہ آپ اپنے آپ کو اللہ کے عذاب کا حقدار بنا رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ آیت المنافق 3، جو آدمی منافق ہوتا ہے اس کی 3 نشانیاں ہوتی ہیں۔ نمبر 1، اذا حدث کذب، منافق آدمی جب بھی گفتگو کرے گا جھوٹ بولے گا، سچائی سے گریز کرے گا۔ تو میرے بھائیوں، یہ تو منافقوں کی نشانی
نشانی تھی۔ آج مسلمان اس نشانی میں مبتلا ہو چکے ہیں اور عام طور پہ جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹ سے کام لیتے ہیں، معمولی بات پہ جھوٹ بولیں گے۔ میرے بھائیو، ہمیں اللہ سے ڈرنا چاہیے، سوچنا چاہیے کہ ہماری نسبت کس عظیم الشان نبی سے ہے، ہماری نسبت کس عظیم الشان دین سے ہے۔ ہمارے دین کا جھوٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور ہم نے جھوٹ کو کیوں اپنا لیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں منافق کی پہلی نشانی یہ ہے کہ جب گفتگو کرے گا جھوٹ سے کام لے گا۔ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، جب کسی سے وعدہ کرے گا وعدے کی خلاف ورزی کرے گا، اور یہ بھی جھوٹ ہے۔ کسی سے آپ نے وعدہ کیا کہ آپ کا کام میں کل کر دوں گا، پرسوں کر دوں گا، لیکن نہیں کر رہے، تو یہ کیا ہے؟ یہ وعدے کی خلاف ورزی، یہ بھی جھوٹ ہے اور یہ بھی منافق کی نشانی ہے۔ فرمایا وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، منافق کی نشانیوں میں سے تیسری نشانی یہ ہے کہ جب آپ اسے کوئی چیز بطور امانت دیں گے، کوئی بات بطور امانت اس سے کہیں گے، اسے بتائیں گے، وہ امانت میں خیانت کرے گا۔ اور یہ بھی مسلمانوں میں بیماری عام ہے، کسی کی کوئی چیز بطور امانت آپ کے پاس ہے، اس کی اجازت کے بغیر استعمال کر لینا، کسی نے قرضہ دیا ہے واپس نہ کرنا، اور اگر کسی نے ہم سے مشورہ کیا ہے اور کہا کہ میری بات راز رہے، ہم وہ بات کسی نہ کسی کو ضرور بتاتے ہیں، یہ امانت میں خیانت ہے۔ اس کو پتہ چلے نہ چلے، آپ کا رب تو دیکھ رہا ہے، آپ کا رب تو آپ کی اس حرکت کو نوٹ کر رہا ہے، آپ اپنے جرائم میں اضافہ کر رہے ہیں، آپ اپنے گناہوں میں بلا وجہ اضافہ کر رہے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، اسلام بہت عظیم الشان دین ہے۔ اسلام نے جو ہمیں اخلاقیات بتائی ہیں، اگر مسلمان اپنا لیں تو بہت سے کافر بغیر کسی تبلیغ کے مسلمان ہو جائیں۔ لیکن افسوس، آج مسلمان کی زندگی جھوٹ سے عبارت ہے۔ گھر سے نکلنے سے لے کر سکول تک، ملازمت تک، ایئرپورٹ تک، جگہ جگہ جھوٹ جھوٹ جھوٹ۔ ڈومیسائل جھوٹا، اور پیدائش کی تاریخ غلط لکھی ہوئی۔ اگر ووٹ درج کروانے ہیں، گھر کے کتنے ممبرز ہیں وہاں پہ بھی جھوٹ سے کام لینا ہے، عدالتوں میں جھوٹ، ہر جگہ جھوٹ، اور ملک ان کا مسلمانوں کا۔ میرے بھائیوں، افسوس کا مقام ہے، شریعت تو یہاں تک سختی کرتی ہے کہ آپ کو ہنسی مزاح میں بھی جھوٹ بولنے کی اجازت نہیں ہے۔ میرے بھائی، میری بہنیں، میری گفتگو دھیان سے سنیں، ہنسی مزاح میں بھی جھوٹ بولنے کی اجازت نہیں ہے۔ اور ہمیں وہ لوگ بڑے اچھے لگتے ہیں جو ہمیں ہنسائیں، جھوٹے لطیفے سنائیں، جھوٹی باتیں سنائیں۔ ہم کہتے ہیں یار اس کی مجلس میں بیٹھتے ہیں تو دل خوش ہو جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، ہمارے دل اتنے خراب ہو چکے ہیں کہ جھوٹی مجالس ہمیں اچھی لگتی ہیں۔ کتنے افسوس کا مقام ہے۔ نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، ابو داؤد شریف کی حدیث ہے کہ ہلاکت ہے اس آدمی کے لیے جو گفتگو کرتا ہے، جھوٹ سے کام لیتا ہے۔ کیوں؟ لِيُضْحِكَ بِهِ الْقَوْمِ، جھوٹ اس لیے بولتا ہے تاکہ لوگ ہنسیں، لوگ کہکے لگائیں۔ فرمایا نبی علیہ السلام نے، وَيْلٌ لَهُ وَيْلٌ لَهُ، جھوٹ بول کر دوسروں کو ہنسانے والا اپنے لیے ہلاکت کا سامان پیدا کر رہا ہے، اپنے آپ کو تباہ و برباد کر رہا ہے، اپنے آپ کو جہنم کی آگ کا ایندھن بنا رہا ہے۔ کبھی نبی علیہ السلام یہ ارشاد فرماتے ہیں جھوٹ سے بچانے کے لیے، یہ بھی ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، آپ کہتے ہیں انا زعیم ببیت فی ربض الجنہ لمن ترک المراء وان کان محقا، جو حق پہ ہونے کے باوجود لڑائی جھگڑے سے اجتناب کرے، لڑائی جھگڑے سے بچے، اسے میں گارنٹی دیتا ہوں کہ اللہ رب العزت جنت میں ایک عظیم الشان محل اسے عنایت فرمائیں گے۔ آپ حق پہ ہیں، اس کے باوجود لڑائی جھگڑے سے بچتے ہیں۔ آپ کا اپنے بھائی کے ساتھ جھگڑا ہے،
کتنی زمین پہ؟ 1 اینٹ کے برابر زمین پہ، 1 انچ کے برابر زمین پہ، بجائے اس کے کہ آپ اس کو قتل کریں یا وہ آپ کو قتل کرے، بجائے اس کے کہ آپ تماشا لگائیں، آپ کہتے ہیں کوئی بات نہیں، میں صبر سے کام لیتا ہوں، اللہ مجھے اجر و ثواب دے گا۔ تو فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام حق پہ ہونے کے باوجود آپ لڑائی جھگڑا ترک کر دیں، اللہ رب العزت آپ کو جنت میں عظیم الشان محل دے گا۔ فرمایا وَبِبَيْتٍ فِي وَسَطِ الْجَنَّةِ لِمَنْ تَرَكَ الْكَذِبَ وَإِنْ كَانَ مَاضِحًا، اور جو آدمی جھوٹ سے بچے، جھوٹ سے گریز کرے، ہنسی مزاح میں بھی جھوٹ کے قریب نہ جائے، اسے میں گارنٹی دیتا ہوں کہ اللہ رب العزت جنت کے سینٹر میں اسے عظیم الشان محل عنایت فرمائیں گے۔ ہنسی مزاح میں بھی جھوٹ بولنے کی اجازت نہیں ہے۔ وَبِبَيْتٍ فِي أَعْلَى الْجَنَّةِ لِمَنْ حَسَّنَ خُلُقَهُ، فرمایا جو اپنا اخلاق عمدہ بنا لے، دوسرے مسلمانوں کے ساتھ، دوسرے لوگوں کے ساتھ نرمی سے پیش آئے، پیار سے گفتگو کرے، گالیاں دینے سے گریز کرے، فرمایا ایسے آدمی کو میں گارنٹی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جنت کے عظیم الشان اور اعلیٰ ترین مقام پہ اسے عظیم الشان محل عنایت فرمائیں گے۔ میرے بھائیو، رمضان کا مہینہ ہے اور فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام مَن لَّمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ فِي أَن يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ، جو فجر سے لے کر مغرب تک بھوکا پیاسا رہتا ہے روزے کی وجہ سے، لیکن جھوٹ بولنے سے گریز نہیں کرتا، جھوٹ پہ عمل کرنے سے گریز نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجھے اس کے جھوٹا اور پیاسا رہنے کی کوئی حاجت نہیں ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں اس نے اپنے آپ کو مصیبت میں ڈالا ہوا ہے؟ اگر اس نے روزہ رکھ کر بھی جھوٹ بولنا ہے، روزہ رکھ کر جھوٹی گواہیاں دینی ہے، روزہ رکھ کر 2 نمبر کام کرنے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مجھے اس کے بھوکا پیاسا رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کوئی حاجت نہیں ہے۔ میرے بھائیو، اسلام کا پیغام یہ ہے کہ آپ ہمیشہ سچ کہیں، روزے کا پیغام یہ ہے کہ آپ ہمیشہ سچ کہیں، اسلام کی دعوت یہ ہے کہ جھوٹ ترک کر دیں، روزے کا پیغام یہ ہے کہ جھوٹ ترک کر دیں۔ میرے بھائیو، آپ کی توجہ چاہوں گا، امام ابو داؤد ایک اور حدیث روایت کرتے ہیں جناب عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے گھر میں تشریف فرما تھے، میری والدہ نے مجھے بلایا۔ میرے بھائیو، دھیان سے اپنی بیگم کی تربیت کریں، یہ حدیث دھیان سے سنیں۔ عبداللہ بن عامر کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام تشریف فرما تھے، میری ماں نے مجھے بلایا، کہا آؤ بیٹا تمہیں ایک چیز دوں گی، یعنی کہ اگر تم میرے پاس آئے میری بات مان لی تمہیں ایک چیز دوں گی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ اگر یہ تمہارے پاس آ جائے کیا دو گی؟ کہنے لگی میری والدہ کہ میں اس اپنے بیٹے کو ایک کھجور دوں گی۔ تو فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ تو نے سچ کہا ہے، لیکن اگر تو نے بیٹے کو دھوکہ دیا ہوتا، کوئی چیز نہ دینا ہوتی، تو تمہارے نامہ اعمال میں ایک گناہ لکھ دیا جاتا۔ آج آپ کے سامنے آپ کی بیگم جھوٹ بولتی ہے، بچوں سے جھوٹے وعدے کرتی ہے اور جھوٹ بول کے کہتی ہے بیٹا سو جاؤ، شیر آ گیا، بلی آ گئی، یہ کیا ہے؟ کیا یہ مسلمان عورت کا کردار ہے کہ اس کی پوری زندگی جھوٹ میں گزر رہی ہے، بچے کے سامنے صبح و شام جھوٹ بولتی ہے؟ مسلمان عورت ایسی نہیں ہوتی، مسلمان عورت سچ کہنے والی ہوتی ہے، اپنی زندگی میں سچائی پہ عمل کرنے والی ہوتی ہے، جھوٹ سے بچنے والی ہوتی ہے، جھوٹ سے بچانے والی ہوتی ہے۔ میرے بھائیو، جیسے ہنسی مزاح میں جھوٹ کہنے کی اجازت نہیں ہے، ایسے ہی تجارت میں، کاروبار میں جھوٹ بولنے کی، جھوٹ کہنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ سچ بولنے کی وجہ سے مالی طور پہ، ابتدائی طور پہ نقصان ہوگا، لیکن بول بالا بالآخر کس کا ہوتا ہے؟ سچائی کا ہوتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت کرتے ہیں
جناب ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ ولا ينظر الیہم ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم. 3 طرح کے لوگ ہیں جن سے اللہ رب العزت کلام نہیں کرے گا. قیامت کے دن ان سے اللہ تعالیٰ کلام، میرے بھائی دھیان سے، کلام، اللہ اکبر. اگر کسی سے اس کا والد ناراض ہو جائے، بات چیت نہ کرے تو کتنا پریشان ہوتا ہے. کسی سے اس کا اپنا بیٹا ناراض ہو جائے تو اس کی زندگی ٹینشنوں میں گزرتی ہے، اس کو نیند نہیں آتی. اور اگر کسی عورت سے اس کا خامن ناراض ہو جائے، بات چیت نہ کرے، اس کو پوری رات نیند نہیں آتی. اور یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ 3 طرح کے آدمی ہیں جن سے اللہ تعالیٰ کلام نہیں کرے گا روز قیامت. اللہ اتنا ناراض ہوگا، اللہ کو اتنا غصہ ہوگا ان پہ کہ اللہ ان سے کلام نہیں کرے گا، اللہ ان کی طرف نہیں دیکھے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. کون ہے یہ لوگ؟ ابو ذر غفاری کہتے ہیں کہ ہم نے کہا اللہ کے رسول خابوا وخسروا من ہم، یہ 3 طرح کے لوگ تباہ و برباد ہو گئے، یہ ہلاک ہو گئے. یہ بد نصیب کون ہیں؟ جن سے اللہ کلام نہیں کرے گا، جن کی طرف اللہ دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہوگا، جن کے لیے دردناک عذاب تیار ہے. فرمایا نمبر 1 المسبل، وہ مسلمان جس کی چادر، جس کی شلوار، جس کی پینٹ ٹخنوں سے نیچے رہتی ہے. یہ سارے ماشاءاللہ مسلمان بھائی بیٹھے ہوئے ہیں. اگر ابھی کہا جائے کھڑے ہو جائیں اور اپنی شلواریں چیک کریں تو شلواریں کہاں ہوں گی؟ جب آپ کے گھر میں شادی کی تقریب ہوتی ہے، بیٹے کا ولیمہ ہوتا ہے، تب آپ دیکھا کریں کہ ولیمے کی وجہ سے کتنے لوگوں نے داڑیاں مونڈی ہیں، کتنے مسلمانوں کی شلواریں ٹخنوں سے نیچے ہیں، جبکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس سے بار بار روکتے ہیں، اس کو کبیرہ گناہ قرار دیتے ہیں، فرماتے ہیں کہ یہ گناہ جہنم کی آگ میں لے جانے والا ہے. لیکن مسلمانوں کو کوئی پرواہ نہیں ہے، ایک کان سے سنتے ہیں، دوسرے کان سے باہر نکال دیتے ہیں. اور کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں جی اگر تکبر کی وجہ سے لڑکائیں تو پھر جرم ہے، ورنہ کوئی جرم نہیں ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں کہ شلوار، چادر، کپڑا ٹخنوں سے نیچے لڑکانا یہی تو تکبر ہے. تو یہاں پہ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ جو اپنی چادر وغیرہ کو ٹخنوں سے نیچے لڑکاتا ہے یہ وہ مجرم ہے جس سے اللہ تعالیٰ روز قیامت کلام نہیں کریں گے. نمبر 2 المنان، جو کسی کے ساتھ نیکی کر کے احسان جتاتا ہے کہ میں برے وقتوں میں اس کے کام آیا تھا، آج دیکھو مجھ سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، میں نے اس کے لیے یہ قربانی دی تھی، میں نے اس کو اتنا قرض دیا تھا، یہ جب سکول پڑھتا تھا اس کا خرچہ میں نے برداشت کیا، یہ یتیم تھا اس کو میں نے پالا. بھئی آپ نے نیکی کے یہ کام کیے ہم مانتے ہیں، لیکن اجر و ثواب کس سے لیں؟ اللہ سے لیں، اس یتیم بچے سے نہ لیں. آپ نے یتیم کے ساتھ نیکیاں کی ہیں، پیسہ خرچ کیا ہے، مال لٹایا ہے، وقت دیا ہے، لیکن اس کا اجر و ثواب اس بچے سے نہیں لینا. کس سے لینا ہے؟ اللہ رب العزت سے لینا ہے. تو احسان کر کے احسان جتانے والا یہ بھی بہت بڑا جرم ہے جس کا ارتکاب کر رہا ہے. اور تیسرے نمبر پہ آپ نے فرمایا المنفق سلعتہ بالحلف الکاذب، جھوٹی قسم اٹھا کر اپنا سودا بیچنے والا، یہ بھی وہ مجرم ہے جس سے اللہ تعالیٰ روز قیامت کلام نہیں کریں گے اور جس کی طرف اللہ دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے. پلاٹ بیچ رہا ہے، گاڑیاں بیچ رہا ہے، جھوٹی قسمیں، جی میری کوئی مجبوری نہیں ہے، بس بیٹے کی شادی کرنی تھی اس لیے پلاٹ بیچ رہا ہوں. حالانکہ اس کو معلوم ہو چکا ہے کہ یہ پلاٹ مشکوک ہے، اس میں کوئی گڑبڑ ہے، کاغذات کے لحاظ سے مناسب نہیں ہے، ہیرا پھیری سے کام لے رہا ہے. حالانکہ شریعت ہمیں یہ بتاتی ہے کہ جب آپ کو چیز بیچنے لگیں
آپ سے جو خریدنے والا ہے اسے عیب معلوم ہو نہ ہو آپ خود بتائیں. آپ خود بتائیں میری گاڑی میں یہ مسئلہ ہے, میرے پلاٹ میں یہ گڑبڑ ہے, میرے موٹر سائیکل میں یہ گڑبڑ ہے, میرے دودھ میں اتنا پانی ہے, میرے پٹرول میں اتنا پانی ہے. خود بتائیں آپ, پھر بیچیں آپ. لیکن یہاں پہ جھوٹی قسمیں اٹھائی جاتی ہیں, فراڈ سے کام لے کے کاروبار چلایا جا رہا ہے, اور کہتے ہیں جی میں رزق حلال کماتا ہوں, اور پھر مکان بنا کر لکھتے ہیں ہذا من فضل ربی, کہ یہ مکان جو میں نے بنایا ہے میرے رب کا فضل ہے. حرام کا پیسہ رب کا فضل کیسے ہو گیا؟ تو میرے بھائی جھوٹ, اس سے توبہ کرنی. زندگی کے کسی بھی حصے میں, زندگی کے کسی بھی میدان میں جھوٹ نہیں بولنا, جھوٹ کے قریب نہیں جانا. ایسے ہی میرے بھائیوں ہم لوگ دوسرے لوگوں پہ جھوٹی تہمتیں لگاتے ہیں کہ اس نے فلاں لڑکی کے ساتھ یہ غلط حرکت کی ہے, یہ لڑکی فلاں لڑکے کے ساتھ یاری قائم کیے ہوئے ہے. کئی دفعہ ثبوت ہوتا ہے, کئی دفعہ نہیں ہوتا. میرے بھائیوں کسی کی عزت کے اوپر, کسی کی عزت کے بارے میں گفتگو کرنا, کسی پہ تہمت لگانا, یہ بہت بڑا جرم ہے. اتنا بڑا جرم ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعة شہداء فجلدوہم 80 جلدہ ولا تقبلوا لهم شہادة ابدا واولئک هم الفاسقون. جو کوئی مرد کسی عورت پہ یہ تہمت لگائے کہ اس نے زنا کیا ہے, بدکاری کی ہے, اس سے 4 گواہ مانگے جائیں گے. 4 گواہ, 1 گواہ نہیں, 2 نہیں, 4 گواہ. 4 گواہ نہ لا سکے, فرمایا اس تہمت لگانے والے کو 80 کوڑے مارو, چاہے وہ قسمیں دیجیے. میں نے اپنی آنکھ سے دیکھا ہے, جب آپ کے پاس 4 گواہ نہیں ہیں چپ ہو جائیں, خاموش ہو جائیں, پی جائیں. لیکن ہمارے پاس تو 1 گواہ بھی نہیں ہوتا. ہم نے تو دیکھا پھر سنی سنائی باتیں محلے میں عام کر دیتے ہیں, کسی زندگی کی, کسی لڑکی کی زندگی کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں. والدین کے لیے اس کا رشتہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے ہماری جھوٹی تہمت کی وجہ سے. تو یہ کتنا بڑا جرم ہے. فرمایا اگر کوئی 4 گواہ نہ لا سکے اسے 80 کوڑے مارو, اور زندگی میں کبھی بھی اس کی گواہی نہیں ماننی. اور اللہ کی نگاہ میں ایسا آدمی فاسق ہے, فاجر ہے. میرے بھائیو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جھوٹ بولنا, جھوٹ کہنا, جھوٹی تہمتیں لگانا کتنا بڑا جرم ہے. اور پھر جھوٹی گواہیاں دینا عدالتوں میں, پنچایتوں میں. جب کہیں پہ صلح ہو رہی ہو, کہیں پہ پنچایت ہو یا عدالت ہو یا سارسی کونسل ہو, وہاں پہ جھوٹی گواہی دینا کتنا بڑا جرم ہے. امام بخاری اور مسلم روایت کرتے ہیں جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, وہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ایک دفعہ ارشاد فرمایا الا انبئکم باکبر الکبائر, اے لوگو کیا میں تمہیں یہ نہ بتاؤں کہ کبیرہ گناہوں میں سے بڑے بڑے گناہ کون سے ہیں. ایک گناہ ہوتے ہیں صغیرہ اور ایک ہوتے ہیں کبیرہ. پھر کبیرہ گناہوں میں بڑے بڑے کون سے ہیں؟ صحابہ کرام نے کہا ضرور اللہ کے رسول بتائیے. آپ نے 3 بار کہا کیا میں تمہیں بڑے بڑے کبیرہ گناہوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ پھر آپ نے کہا الاشراک باللہ, اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا یہ کبیرہ گناہوں میں سب سے بڑا گناہ ہے. وعقوق الوالدین, والدین کی بات نہ ماننا, والدین کی اطاعت نہ کرنا, والدین کی نافرمانی کرنا. میرے بھائیوں عام کبیرہ گناہ نہیں بلکہ کبیرہ گناہوں میں بھی بڑا گناہ ہے. آج ہم والدین کی کیا عزت کرتے ہیں؟ کیا ہم والدین کی بات ماننے کے لیے تیار ہیں؟ والدین کے آرڈرز کو ہم کوئی اہمیت نہیں دیتے, جبکہ فرما رہے ہیں نبی علیہ السلام کہ والدین کی نافرمانی, والدین کا آرڈر نہ ماننا, والدین کے آرڈر کی تعمیل نہ کرنا کبیرہ گناہوں میں وہ گناہ ہے جو سر فہرست ہے, جو بہت بڑا گناہ ہے. اور تیسرے نمبر پہ فرمایا وہ شہادت الزور, اور جھوٹی گواہی دینا بہت بڑا جرم ہے. جب آپ نے کہا جھوٹی گواہی دینا تو یہ الفاظ آپ بار بار کہتے رہے
کہ جھوٹی گواہی دینا، جھوٹی گواہی دینا، جھوٹی گواہی دینا بہت بڑا جرم ہے۔ یہ الفاظ آپ نے اتنی بار دہرائے کہ صحابہ کرام کہتے ہیں ہم نے کہا کاش آپ خاموش ہو جائیں۔ اور آج ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جن سے جب چاہیں آپ جھوٹی گواہی لے لیں۔ یار آج میرا کیس ہے عدالت میں، تو نے گواہی دینی ہے، ٹھیک ہے جی حاضر ہو۔ استغفر اللہ، نہ تو وہاں پہ موجود تھا جب وقوع ہوا، تو موجود ہی نہیں تھا، تجھے کسی بات کا پتہ ہی نہیں، تو کیسے تیار ہے جھوٹی گواہی دینے کے لیے؟ میرے بھائی، اپنے باپ کے حق میں جھوٹی گواہی دینا بھی جرم، اپنے بھائی کے حق میں جھوٹی گواہی دینا جرم، اپنے چچا کے حق میں جھوٹی گواہی دینا جرم، اپنے ماموں کے حق میں جھوٹی گواہی دینا جرم، کبیرہ گناہ، بہت بڑا کبیرہ گناہ۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں زندگی کے ہر شعبے میں سچ کہنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں جھوٹ سے بچائے، جھوٹے لوگوں میں شامل ہونے سے بچائے۔ یا اللہ ہمیں سچ پہ قائم و دائم رکھنا، سچائی پہ موت دینا۔ میرے بھائیوں، جھوٹ جرم ہے، جھوٹ گناہ ہے، جھوٹ جہنم کی آگ میں لے جانے والا ہے، جھوٹ کے نتیجے میں مزید گناہ کرنا پڑتے ہیں۔ لیکن جب جھوٹ کا تعلق کئی محترم شخصیات سے ہو تو جھوٹ کے جرم میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ جب آپ جھوٹ بولیں گے عالم دین کے بارے میں تو جرم بڑھ جائے گا۔ جب آپ مسجد کے مولوی صاحب کے بارے میں جھوٹ بولیں گے اور کہیں گے اس کو بدنام کرنے کے لیے کہ یہ ایسی حرکتیں کرتا ہے، یہ کام کرتا ہے، تو کیا ہوگا؟ مسجد کے نمازی اس سے متنفر ہوں گے اور اس کی بات پہ یقین نہیں کریں گے، تو دینی لحاظ سے نقصان ہوگا۔ اس کا خطبہ سننے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوگا، اس کا قرآن سننے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوگا۔ تو یہ عام جھوٹ نہیں ہے، یہ بہت بڑا جھوٹ ہے اور اس کا گناہ بڑھ جائے گا۔ اور یہاں پہ یہ حدیث ذہن میں رکھیے گا، حدیث قدسی ہے، اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، کہ جو کوئی میرے کسی ولی کے ساتھ دشمنی پالے، اس کے ساتھ دشمنی رکھے، تو اس کا میرے ساتھ اعلان جنگ ہے۔ میرے بھائیوں، دین کا کام کرنے والے اگر کبیرہ گناہوں سے بچیں، فرائض و واجبات پہ عمل کریں، تو ان سے بڑا ولی کون ہوگا؟ اس زمانے میں دین کا کام کرنا آسان نہیں ہے، لوگوں کی باتیں سننا آسان نہیں ہے، لیکن اللہ کو راضی رکھنے کے لیے، اللہ کی جنت لینے کے لیے امامت کے فرائض سر انجام دینا، خطابت کے فرائض سر انجام دینا، تھوڑی سی تنخواہ پہ گزارا کر لینا، یہ بہت بڑی ولایت ہے، یہ بہت بڑا ولی ہے۔ اس لیے اس کے خلاف جھوٹ بولنا، جھوٹی بات کرنا بہت بڑا جرم ہوگا، اور یہ اللہ رب العزت سے اعلان جنگ کے مترادف ہوگا۔ میرے بھائیو، ایسے ہی صحابہ کرام اللہ کے ولی ہیں، اللہ ان پہ راضی ہو چکا ہے، ان کے بارے میں غلط باتیں کرنا، ان کے بارے میں جھوٹ بولنا، جب آپ ان پہ جھوٹ بولیں گے تو آپ اللہ رب العزت کے غضب کو دعوت دیں گے، اللہ رب العزت کے عذاب کو دعوت دیں گے، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، کہ نبی علیہ السلام کے صحابہ کرام آپس میں پیار کرنے والے، کافروں سے دشمنی رکھنے والے، صبح و شام نمازیں پڑھنے والے، اللہ کو راضی کرنے والے، تو اللہ تعالیٰ ان کے یہ عظیم اوصاف ذکر کر رہا ہے۔ لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کئی لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں جن سے یوں لگتا ہے کہ صحابہ کرام نعوذ باللہ آل بیت کے دشمن تھے، صحابہ کرام نعوذ باللہ جناب فاطمہ کے دشمن تھے، صحابہ کرام نعوذ باللہ جناب علی کے دشمن تھے، صحابہ کرام نعوذ باللہ حسن و حسین کے دشمن تھے رضی اللہ تعالی عنہم، اور یہ سب غلط ہے، بہت بڑا جھوٹ ہے۔
جناب ابو بکر کے بارے میں، جناب عمر کے بارے میں ایسی باتیں کہی جاتی ہیں جن سے یوں لگتا ہے کہ جیسے وہ نبی علیہ السلام کی فیملی پہ، آل بیت پہ، جناب فاطمہ پہ، جناب علی پہ ظلم کرنے والے ہوں، جبکہ حقیقت بالکل اس کے برعکس ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں کہ جناب ابو بکر صدیق جناب علی کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ اے علی، میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ مجھے نبی علیہ السلام کے رشتہ دار، آپ کے آل بیت اپنے رشتہ داروں سے زیادہ محبوب ہیں۔ میں نبی علیہ السلام کے رشتہ داروں سے اچھا سلوک کروں، ان کی خدمت کروں، ان کے کام آؤں، یہ مجھے اپنے رشتہ داروں کی خدمت سے، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے سے زیادہ محبوب لگتا ہے، زیادہ پیارا لگتا ہے۔ اور میرے بھائیوں، جب جناب عمر فاروق کو شہید کر دیا گیا، یہ روایت بھی بخاری مسلم کی ہے، ان کی میت چارپائی پہ رکھ دی گئی، صحابہ اکرام اور دیگر لوگ آ رہے ہیں، چارپائی کے ارد گرد کھڑے ہیں، ان کو دعائیں دے رہے ہیں، ان کی تعریفیں کر رہے ہیں کہ بڑی شاندار انہوں نے زندگی گزاری ہے، بڑی شاندار حکومت کی ہے۔ جناب عبداللہ بن عباس کہتے ہیں اتنے میں ایک آدمی آیا، اس نے میرے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور کہا، عمر، اللہ تمہارے اوپر اپنی رحمتیں نازل فرمائے، تم دنیا سے چلے گئے ہو، اب دنیا میں کوئی ایسا انسان نہیں رہا جس کو دیکھ کے میں یہ تمنا کروں کہ کاش میرے اعمال بھی اس کی طرح ہو جائیں۔ عمر، مجھے یقین تھا کہ اللہ رب العزت تمہیں نبی علیہ السلام کا ساتھ دے گا، ابو بکر کا ساتھ دے گا، کیونکہ میں نے اللہ کے رسول سے سنا صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صبح و شام یہ کہا کرتے تھے کہ فلاں جگہ پہ میں گیا، ابو بکر گئے، عمر گئے، فلاں جگہ میں پہنچا، ابو بکر پہنچے اور عمر پہنچے۔ تو نبی علیہ السلام نے ہمیشہ تمہارا تذکرہ اپنے ساتھ کیا، ابو بکر کے ساتھ کیا، اس لیے مجھے امید تھی کہ اللہ رب العزت تمہیں انہی دو کا ساتھ دیں گے۔ یہ الفاظ کس کے تھے؟ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں میں نے مڑ کے دیکھا تو وہ امیر المؤمنین جناب علی بن ابو طالب تھے۔ تو یہ روایات بخاری مسلم کی کیا بتا رہی ہیں کہ صحابہ اکرام ایک دوسرے سے محبت کرنے والے، جناب علی ان سے اور وہ جناب علی سے محبت کرنے والے، لیکن یہ صحابہ اکرام پہ بہت بڑا جھوٹ ہے کہ وہ آل بیت کے دشمن تھے یا جناب فاطمہ کے دشمن تھے۔ یہ ظالم لوگ جھوٹ بولتے ہوئے کہتے ہیں کہ جناب عمر نے سیدہ فاطمہ کے گھر کو آگ لگا دی تھی، دروازہ ان پہ گرا دیا تھا، ان کا حمل گرا دیا تھا، جبکہ جناب علی جو جناب فاطمہ کے خامد ہیں، ان کے شوہر ہیں، وہ جناب عمر کی تعریفیں کر رہے ہیں۔ یہ تعریفیں بلا وجہ نہیں ہیں، اسی لیے ہیں کہ جناب عمر اور ان کے مابین محبت کا تعلق ہے، پیار کا تعلق ہے۔ میرے بھائیوں، جس قدر جھوٹ جناب علی پہ بولا گیا ہے شاید ہی کسی پہ بولا گیا ہو۔ امام بخاری امام محمد بن سیرین سے روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جناب علی کی طرف اکثر اقوال منسوب کیے جاتے ہیں وہ جھوٹے ہوتے ہیں، جناب علی سے ثابت نہیں ہوتے۔ جناب علی نے یہ کہا، جناب علی نے یہ کہا، پوسٹوں میں، فیس بک پہ، ٹویٹر پہ، تو اکثر باتیں جناب علی کی طرف منسوب کی جاتی ہیں، ان سے ثابت نہیں ہوتی۔ ایسے ہی امام جعفر صادق، ان کی طرف جو باتیں ثابت کی جاتی ہیں عام طور پہ غلط ہوتی ہیں، انہوں نے نہیں کہی ہوتی۔ یہ تو تھے صحابہ کرام اور آل بیت۔ میرے بھائیوں، نبی علیہ السلام پہ جھوٹ بولنا یہ صحابہ کرام پہ جھوٹ بولنے سے زیادہ بڑا جرم ہے۔ فرماتے ہیں نبی علیہ السلام، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو جان بوجھ کر میرے ذمے وہ بات لگائے، میری طرف وہ حدیث منسوب کرے جو میں نے نہیں کہی، اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ آج لوگ اور کئی خطیب حضرات ممبر و محراب پہ کھڑے ہو کے کہہ دیتے ہیں اللہ کے رسول نے یہ کہا، جبکہ روایت من گڑت ہوتی ہے، خود ساختہ ہوتی ہے، اللہ کے رسول سے ثابت نہیں ہوتی۔ ایسے لوگوں کو اللہ سے ڈرنا چاہیے،
نبی علیہ السلام تمام انسانوں میں سب سے افضل ہیں، سب سے اعلیٰ ہیں، سب سے مقدس ہیں، سب سے محترم ہیں۔ آپ کی طرف جو بات منسوب کی جائے گی وہ شریعت بن جائے گی، وہ دین بن جائے گی، وہ اسلام اور ایمان بن جائے گی۔ اس لیے کوئی بھی بات آپ کی طرف منسوب کرنے سے پہلے 1000 بار سوچ لینا چاہیے کہ یہ بات اللہ کے رسول نے کہی ہے یا نہیں کہی۔ مثال کے طور پہ لوگ یہ بات بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، من نام بعد العصر واختلس عقلہ فلا یلومن الا نفسہ، جو عصر کے بعد سو جائے اور اس وجہ سے اس کی عقل چھین لی جائے تو وہ کسی اور کو ملامت نہ کرے، اپنے آپ کو ملامت کرے۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ عصر کے بعد سونا جرم ہے۔ اور کس نے کہا؟ اللہ کے رسول نے۔ اللہ کے رسول نے ایسی کوئی بات نہیں کہی، یہ جھوٹ ہے۔ امام ابن الجوزی جنہوں نے اپنی کتاب الموضوعات میں وہ روایتیں جمع کر دی ہیں جو نبی علیہ السلام کی طرف غلط طور پہ منسوب کی گئی ہیں، اس کتاب میں کہتے ہیں کہ یہ روایت من گڑت ہے، خود ساختہ ہے، اللہ کے رسول کے الفاظ نہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوسری مثال دوں گا، کہا جاتا ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ من حج البیت ولم یزرنی فقد جفانی، کہ جو حج کے لیے جائے اور پھر مدینہ میں پہنچ کر میری زیارت نہ کرے، اس نے مجھ سے بے وفائی کی ہے، اس نے بے رخی سے کام لیا ہے۔ میرے بھائیو، یہ بھی نبی علیہ السلام کے الفاظ نہیں ہیں۔ امام ذہبی فرماتے ہیں کہ الفاظ من گڑت ہیں، خود ساختہ ہیں۔ میرے بھائیو، مدینہ جانا چاہیے، مدینہ سے محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے، لیکن مدینہ کی محبت کے لیے ایسی باتیں بیان کرنا اور اللہ کے رسول کی طرف منسوب کرنا یہ جرم ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ اور یہ لوگ ممبر و محراب پہ بیان کرتے ہیں، جبکہ امام ذہبی فرما رہے ہیں کہ یہ الفاظ نبی علیہ السلام کے نہیں ہیں، کیونکہ ثبوت نہیں مل سکا۔ نبی علیہ السلام کی طرف بات منسوب کریں، اس کا ثبوت چاہیے، اس کی سند چاہیے، تو یہ الفاظ آپ سے ثابت نہیں ہیں۔ بہت سے سکولوں میں، کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں پروفیسر حضرات، پرنسپل حضرات یہ بات بیان کرتے ہیں، سکول کی دیواروں پہ لکھواتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا علم حاصل کرو چاہے چین جانا پڑے۔ علم حاصل کرو، یہ اللہ کے رسول کے الفاظ ہیں، لیکن چاہے چین جانا پڑے اللہ کے رسول کے الفاظ نہیں ہیں۔ یہ کہنا کہ اللہ کے رسول نے کہا ہے، یہ اللہ کے رسول علیہ السلام پہ جھوٹ ہے۔ اور کبھی ہماری کتابوں میں لکھا ہوتا ہے کہ القاسب حبیب اللہ، کہ ہاتھوں کی محنت سے کمانے والا اللہ کا محبوب ہے، اور کہا جاتا ہے کہ اللہ کے رسول کے الفاظ ہیں۔ نہیں میرے بھائیوں، اللہ کے رسول کے الفاظ نہیں ہیں۔ ہاں یہ بات صحیح ہے کہ جو حلال کماتا ہے، اپنے ہاتھوں سے کماتا ہے، وہ بہت عظیم انسان ہے، بہت اچھا انسان ہے، لیکن یہ کہنا کہ اللہ کے رسول نے کہا تھا صلی اللہ علیہ وسلم کہ اپنے ہاتھوں کی محنت سے روٹی کھانے والا، کمانے والا اللہ کا محبوب ہے، یہ الفاظ نبی علیہ السلام سے ثابت نہیں ہیں۔ میرے بھائیوں، اس سے بھی بڑا جھوٹ یہ ہے کہ اللہ پہ جھوٹ باندھا جائے۔ صحابہ کرام کی طرف جھوٹ منسوب کرنا، صحابہ کرام پہ جھوٹ بولنا بہت بڑا جرم، پھر نبی علیہ السلام پہ جھوٹ بولنا اس سے بھی بڑا جرم، اور اللہ پہ جھوٹ بولنا یہ تو آخری درجہ ہے اس جرم کا۔ مثال کے طور پہ یہ کہنا کہ مرزا غلام احمد قادیانی اللہ کے نبی ہیں، تو نبی بنانے والا پھر کون ہوا؟ نعوذ باللہ اللہ۔ تو یہ اللہ پہ جھوٹ ہے، اس سے بڑا جھوٹ کیا ہوگا؟ اس لیے مسیلمہ کو کہا جاتا ہے مسیلمہ الکذاب، اور اللہ تعالیٰ کے اوپر یہ بھی جھوٹ بولنا ہے کہ جو چیز اللہ نے حرام قرار نہیں دی آپ کہیں کہ وہ حرام ہے، جس چیز کو اللہ نے حلال قرار دیا ہے آپ کہیں حرام ہے، جس کو اللہ نے حرام قرار دیا آپ کہیں حلال ہے، یہ آپ اللہ پہ جھوٹ بول رہے ہیں۔
اگر آپ کے پاس دلیل نہیں ہے تو آپ اللہ پہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ اور آخری روایت بیان کروں گا جس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ رب العزت کے اوپر لوگ کیسے کیسے جھوٹ بولتے ہیں۔ امام بخاری اور مسلم وغیرہ روایت کرتے ہیں جناب مسروق سے، مسروق بہت بڑے تابعی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا، وہ کہنے لگیں ابو عائشہ کون ہے؟ مسروق۔ وہ کہنے لگیں ابو عائشہ، جو آدمی 3 باتیں کہے وہ اللہ پہ جھوٹ بول رہا ہے۔ جو آدمی یہ 3 باتیں جو میں بتانے لگی ہوں، جو آدمی یہ 3 باتیں کہے گا وہ اللہ پہ جھوٹ بول رہا ہے، اللہ پہ تہمت لگا رہا ہے۔ نمبر 1، یہ میں نہیں کہہ رہا، سیدہ عائشہ فرما رہی ہیں، نمبر 1 جو یہ کہے کہ نبی علیہ السلام نے اپنی آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کو دیکھ رکھا ہے، اللہ کا دیدار کیا ہوا ہے، اللہ کی زیارت کی ہوئی ہے، وہ اللہ پہ جھوٹ بول رہا ہے۔ اور یہ تو وہ مسئلہ ہے جو مشتوں میں لوگ عام طور پہ بیان کرتے ہیں، اور یہ میں نہیں کہہ رہا، سیدہ عائشہ کہہ رہی ہیں، بخاری شریف کا حوالہ ہے، وہ فرما رہی ہیں کہ جو یہ کہے کہ نبی علیہ السلام نے اپنی آنکھوں سے اللہ کو دیکھ رکھا ہے وہ اللہ پہ جھوٹ بول رہا ہے۔ میرے بھائیوں، معراج کے موقع پہ نبی علیہ السلام 7 آسمانوں تک گئے، اللہ کا کلام اللہ کی آواز میں سنا، بغیر واسطے کے سنا، لیکن آنکھوں سے اللہ کو دیکھا ہو ایسا نہیں ہوا۔ البتہ ایک بار نبی علیہ السلام نے اللہ کا دیدار خواب میں کیا تھا، خواب میں، لیکن جیتے جاگتے اپنی آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا ہو، سیدہ عائشہ کہتی ہیں جو یہ بات کہے گا وہ اللہ پہ جھوٹ بول رہا ہے۔ دوسرے نمبر پہ فرماتی ہیں ہماری ماں سیدہ عائشہ سیدہ کائنات، فرماتی ہیں کہ جو یہ کہے کہ نبی علیہ السلام کل کی باتیں جانتے تھے، مستقبل کے بارے میں علم رکھتے تھے، وہ بھی اللہ پہ جھوٹ بول رہا ہے۔ کیوں؟ سیدہ عائشہ کہتی ہیں اس لیے کہ اللہ قرآن میں یہ بتا رہا ہے قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ، اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے جو عالم الغیب ہو، نہ آسمان والوں میں کوئی ہے نہ زمین والوں میں کوئی ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے نبیوں کو علیہم السلام غیب کی کئی باتیں بتائی ہیں، لیکن غیب کا کل علم دیا ہو اللہ نے کسی کو بھی غیب کا کل علم نہیں دیا۔ عالم الغیب ایک اللہ کی ذات ہے اور کوئی نہیں ہے۔ تو جو یہ کہے فلاں ولی عالم الغیب ہیں، فلاں پیر صاحب عالم الغیب ہیں، فلاں نبی عالم الغیب ہیں، ہر غیبی بات جانتے ہیں، سیدہ عائشہ فرما رہی ہیں ایسی باتیں کرنے والا اللہ پہ جھوٹ باندھ رہا ہے۔ تیسرے نمبر پہ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں اگر کوئی یہ کہے کہ نبی علیہ السلام نے دین کی باتوں میں سے، اللہ کی بتائی ہوئی باتوں میں سے کوئی بات چھپا لی تھی، شریعت کا کوئی حصہ چھپا لیا تھا، عام لوگوں کو نہیں دیا، کسی خاص بندے کو دیا ہے، فرماتی ہیں وہ بھی جھوٹ بول رہا ہے۔ اور جھوٹ کس پہ بول رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ پہ بول رہا ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے قرآن میں کہا ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ، کہ اے ہمارے رسول آپ پہ جو بھی شریعت نازل ہوئی ہے، جو بھی وحی نازل ہوئی ہے، جو بھی دین نازل ہوا ہے، سارے کے سارا لوگوں کو بتا دیں، اور اگر آپ نے نہ بتایا تو آپ نے رسالت کا حق ادا نہیں کیا۔ اس سے پتہ چلا کہ نبی علیہ السلام نے اللہ کے فرمان پہ عمل کرتے ہوئے دین کا ایک ایک حصہ، شریعت کی ایک ایک بات امت تک پہنچا دی ہے۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ ہمارے پیروں کے پاس، ہمارے ولیوں کے پاس دین کا ایسا علم ہے جو اللہ کے رسول نے عام لوگوں کو نہیں بتایا، تو میرے بھائیوں وہ جھوٹ بول رہا ہے، غلط کہہ رہا ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں زندگی کے ہر شعبے میں جھوٹ سے توبہ طیب ہو جائیں،
ہنسی مزاح میں بھی جھوٹ نہیں بولنا، جھوٹے لطیفے نہیں سنانے، کاروبار میں جھوٹ نہیں بولنا، پنچایتوں اور عدالتوں میں جھوٹ نہیں بولنا، اپنے بچوں کے ساتھ جھوٹ نہیں بولنا، بیگم کے ساتھ جھوٹ نہیں بولنا، اور نبی علیہ السلام کی طرف کوئی ایسی بات منسوب نہیں کرنی جس کے بارے میں یقین نہ ہو، اور کسی چیز کو اپنی طرف سے حلال قرار دینا بغیر دلیل کے، حرام قرار دینا بغیر دلیل کے، یہ اللہ پہ جھوٹ بولنا ہے، یہ بھی غلط ہے۔ البتہ آخری بات یہ ہے کہ دو بھائیوں میں صلح کروانے کے لیے جھوٹ بولا جا سکتا ہے۔ کس کام کے لیے؟ دو بھائیوں میں صلح کروانے کے لیے جھوٹ بولا جا سکتا ہے، شریعت نے اجازت دی ہے، لیکن یہاں پہ ہم جھوٹ نہیں بولتے، یہاں پہ ہم سچ بولتے ہیں۔ شریعت نے کہا کہ جھوٹ نہیں بولنا، وہاں پہ ہم جھوٹ بولتے ہیں۔ ایک دو مقامات جہاں پہ شریعت کہتی ہے کہ آپ جھوٹ سے کام لے سکتے ہیں، وہاں پہ کہتے ہیں ہم نے سچ بولنا ہے۔ کیا سچ بولتے ہیں؟ آپ کے خلاف وہ آدمی بازار میں کھڑے ہو کے بات کر رہا تھا اور یہ سچ ہے، کہتا ہے میں قسم اٹھانے کے لیے تیار ہوں، جہاں مرضی لے جاؤ میں سچ بولوں گا، حالانکہ یہ کیا ہے؟ چغلی ہے۔ اگر اس نے بات کی ہے تو آپ کو چاہیے تھا کہ اسے سمجھاتے، اسے کہتے کہ جس کے خلاف بات کر رہے ہو وہ یہاں پہ موجود نہیں ہے، آپ اس کے خلاف باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ لیکن یہ بات اس کو بتانا جس کے خلاف بات ہوئی ہے، یہ چغلی ہے، اور چغل خور جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ یہ سچ بولنا جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ سچ لڑائی کا سبب بنے گا، قتل و غارت کا سبب بنے گا، فتنہ و فساد کا سبب بنے گا۔ یہ سچ بولنے کی اجازت نہیں ہے، بلکہ دو بھائی ناراض ہیں، جھوٹ بول کے صلح کروا دیں۔ کیسے؟ آپ کہیں یار تو ایسے ہی اس کے خلاف ہے، وہ کل مجھے فلاں جگہ پہ ملا تھا تو وہ تو تمہاری بڑی تعریفیں کر رہا تھا، تمہیں یاد کر رہا تھا، وہ تو تم سے صلح کرنا چاہتا ہے، وہ بڑا پریشان ہے کہ میرا یہ بھائی مجھ سے کیوں نہیں بات کرتا۔ ایسی میٹھی میٹھی باتیں کر کے ان میں صلح کروا دیں۔ لیکن یہاں پہ ہم جھوٹ بولنے کے لیے تیار نہیں ہیں، یہاں ہم سچ بولتے ہیں لڑانے کے لیے، آگ لگانے کے لیے، فتنہ و فساد برپا کرنے کے لیے، قتل و غارت قائم کرنے کے لیے۔ دوسرے نمبر پہ میرے بھائی، آپ بیوی کی جھوٹی تعریف کر سکتے ہیں۔ بیوی کی جھوٹی تعریف کیا مطلب؟ آپ کی بیوی خوبصورت ہے لیکن بہت زیادہ نہیں ہے، لیکن آپ کہہ سکتے ہیں کہ میری نگاہوں میں تو اس سے زیادہ خوبصورت کوئی نہیں ہے۔ لیکن یہاں پہ بھی ہم سچ بولتے ہیں، یہاں پہ بھی ہم کیا بولتے ہیں؟ سچ، کہ تو اس سے زیادہ بدصورت عورت میں نے نہیں دیکھی۔ اس کے دل کو جلائیں گے، اسے آگ لگائیں گے۔ شریعت کہتی ہے کہ نہیں، تمہاری شریک حیات ہے، تمہاری خدمت کرتی ہے، تمہاری وجہ سے تمہارے گھر میں بیٹھی ہوئی ہے، تمہارے بچوں کو سنبھال رہی ہے، اس کی تعریف کر دیا کریں۔ آج تم بڑی پیاری لگ رہی ہو، یہ کپڑے تمہیں بڑے اچھے لگ رہے ہیں۔ آج میں راستے سے آ رہا تھا تو کوئی ریڑھی والا سیب بیچ رہا تھا، میں ادھر ہی رک گیا، میں نے کہا میری بیوی کو سیب بڑے پسند ہیں، میں اسپیشلی تمہارے لیے لے کر آیا ہوں۔ لیکن نہیں، یہ کام نہیں ہم کر سکتے۔ تو میرے بھائیو، شریعت کے تابع دار بن جائیں، اللہ کے اور اللہ کے رسول علیہ السلام کے تابع دار فرما بردار بن جائیں، سچ کہیں، سچ بولیں، جھوٹ سے بچیں، اور فتنہ و فساد برپا کرنے سے اجتناب کریں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالی ہمارے رمضان کے روزے قبول فرمائے، یا اللہ ہمارا قیام اور تراویح قبول فرما، ہماری تلاوتیں قبول فرما، ہمارے اذکار قبول فرما، یا اللہ ہمیں رمضان کے مہینے میں اچھی طرح اپنی عبادت کرنے کی توفیق دے۔ یا اللہ رمضان کے مہینے کا جب اختتام ہو تو اس حال میں ہو کہ ہم جہنم کی آگ سے آزاد ہو چکے ہوں۔ یا اللہ ہمارے والدین پہ رحمتیں فرما، یا اللہ ہمارے بھائیوں میں سے جس کے والد صاحب یا والدہ بیمار ہیں، یا اللہ اس کے والد صاحب کو شفا دے، اس کی والدہ کو شفا دے، یا اللہ ان کو عافیت دے، یا اللہ ان پہ رحمتیں نازل فرما، اور یا اللہ جس کے والدین فوت ہو چکے ہیں ان کے والدین کی قبریں منور فرما، قبریں کشادہ فرما،
ان کی قبروں پہ اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرما۔ یا اللہ ہمیں توحید و سنت کے لیے کام کرنے کی توفیق دے۔ یا اللہ ہمیں مساجد قائم کرنے کی توفیق دے۔ یا اللہ ہمیں مساجد قائم کرنے کی توفیق دے اور مساجد پہ پیسہ لگانے کی توفیق دے، مساجد کے لیے وقت نکالنے کی توفیق دے۔ یا اللہ جنہوں نے یہ مسجد قائم کی ہے ان کی محنتیں قبول فرما۔ یا اللہ ان کو اخلاص دے۔ یا اللہ ان کو مزید دین کا کام کرنے کی توفیق دے۔ یا اللہ ہم سب کو اپنی کسی نہ کسی مسجد کے ساتھ جوڑ دے۔ یا اللہ ان مساجد پہ خرچ کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ یا اللہ جب موت دینا، اسلام پہ دینا، توحید پہ دینا، ایمان پہ دینا، یا اللہ ان میں شامل فرما جن کی نبی علیہ السلام روزے قیامت شفاعت فرمائیں گے۔ یا اللہ آپ کے حوضے سے، آپ کے حوض کوثر سے پانی پینے کی سعادت ہمارے نصیب میں کرنا۔ یا اللہ روزے قیامت آپ کے جھنڈے کے نیچے ہمیں بھی کھڑا کرنا۔ یا اللہ دنیا آخرت کی ذلت و رسوائی سے محفوظ فرما۔ یا اللہ ہماری اولاد کو نیک بنا، انہیں قرآن کا حافظ بنا، انہیں دین کا عالم بنا۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔